السلام علیکم جی، میں اصل میں پہلے بھی اس بات پہ کافی دفعہ اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں۔ شاید دوست بھول جاتے ہیں، میں ونس اگین ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں سیف صاحب ہی از اے بزنس مین، ٹھیک ہے؟ وہ طویل انہوں نے عمر گزاری ہے ملک سے باہر، ڈفرینٹ کنٹریز میں وہ شخص رہا، پھر پاکستان میں آ گیا، پھر پاکستانی حالات و واقعات اور جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ انہی کی ہی کمپنی کے لیڈرز ہیں نا، اور قبر کا حال تو مردہ بہتر جانتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ نہ میں نہ آپ کوئی بھی شخص سیف صاحب سے بہتر نہیں جانتا ہے کہ کون ان کا ویل وشر تھا، ہے یا ایون کے فیوچر میں ہو سکتا ہے۔ ہم صرف جسے کہتے ہیں نا وہ بیٹھ کے تو گروپوں میں صرف کرتے ہیں تبصرے۔ تجربہ میں تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، زندگی کا تجربہ جو چیز سکھاتا ہے، جو چیز بتاتا ہے۔ کسی بھی دکان میں میرا خیال ہے ایک دفعہ کسی بھائی نے بات کی تھی، شاید فواد نے کی تھی یا کس نے کی تھی، میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ لیٹ سپوز اگر آپ کا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، کریانہ سٹور ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ چور ہے، وہ چکا ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ اسمگلر ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ کا کسٹمر ہے، وہ آپ کی دکان پہ آ رہا ہے وتھ اسمائلنگ فیس، یو ہیو ٹو سرو ہم، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اب آگے آ جاتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے سیف صاحب کو نقصان پہنچایا یا جن کی وجہ سے سیف صاحب کو یا کمپنی کو نقصان پہنچا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، یا میں نے کرنا ہے، یا سبدار صاحب نے کرنا ہے، یا آپ میں سے کسی نے کرنا ہے؟ وہ ان کو ہم سے زیادہ بہتر پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس بحث میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ رہ گئی بات کون کس کمپنی میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیا ہے یا کیا نہیں ہے، میں پہلے بھی اس چیز پہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہاں پہ پہلا پتھر وہ اٹھائے کسی دوسرے شخص کی کسی کمپنی کی جوائننگ پہ کہ اگر اس نے خود کوئی کمپنی نہ جوائن کی ہوئی ہو۔ ہاں، انویسٹر حضرات ضرور ہیں ایسے کہ جنہوں نے زندگی کی ان کی پہلی کمپنی بی فار یو تھی، نہ وہ نیٹ ورکر ہیں، نہ ان کو پتہ ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے پیسے لگائے اور انہوں نے اپنے پیسے پھنس گئے، یا جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ وہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو میرا خیال یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ انتظار کرے گا سیف صاحب کا کہ سیف صاحب آئیں گے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ سیف صاحب ہی ان کے میٹر کو صرف ریزالو کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو وہ تو یہ بات کرے کہ یار ہمیں ادھر پھنسا کے تو خود جناب دوسری کمپنیوں میں چلے گئے ہو۔ ایک شخص خود یک وقت 4 کمپنیز میں اگر کام کرے، یا کم از کم ایٹ لیسٹ ایک کمپنی میں بھی کام کر رہا ہو، تو میرا خیال یہ کہ اس کو ہمیں اس بحث سے نکل آنا چاہیے کہ فلانا کیوں چھوڑ گیا، فلانا کیوں ایسا ہے۔ اور ہم اگر پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو ویری فرینکلی دیکھیں، ہی از اے سی او آف کمپنی، ان کے پاس کوئی بھی شخص جائے گا نا، راجہ ریاض جاتا ہے نا، میں کہتا ہوں جی میں کل جا کے ان کو 6000 بندوں کی لسٹ پکڑا دیتا ہوں، اے بھی ٹھیک نہیں ہے، اے بھی ٹھیک نہیں ہے، اے چور اچکا، اے فراڈیا، اے فلانا، اے ٹیرا، انہوں نے کہنا ویل ڈن، شاباش راج صاحب، بڑی اچھی آپ نے ورکنگ کی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کو میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ کون کیا ہے، کون اس کے اچھے وقت کا دوست ہے، کون اس کے برے وقتوں کا دوست ہے، کون اس کے مشکل گھڑی کا دوست ہے۔ ایک ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جیل میں ضرور بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کو ایک ایک بندے کے بارے میں آلموسٹ ان کے پاس انفارمیشن ہیں، کس شخص کا کیا رول ہے، کس شخص کا کیا کریکٹر ہے، کس شخص نے اچھا کیا، کس نے برا کیا۔ تو اس لیے ہمیں ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا خاموشی
سب سے سستی، اور جو ہم وقت ان بحث مباحثے میں گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم دعاؤں میں گزاریں، اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس نے کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ تو وہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ تو وہ ہے، اس کل کائنات پہ حکم تو اس کا چلتا ہے جس کا حکم چلتا ہے ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، اور جو دنیاوی جن کے حکم چلتے ہیں بس ہم نے انہی کوئی ملجا و موا سمجھ لیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ معجزات آج بھی ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ کہا ہے اگر اس شخص کی نیت واقعی ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے منزل آسان ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اس کی نیت بد ہے تو پھر اس کی یہ دنیا تو گئی سو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ لیکن ہمیں رب سے نیک گمان رکھنا چاہیے۔ اس شخص کا پاسٹ ہمارے سامنے ہے، اس پاسٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں رب سے یہی گمان رکھنا چاہیے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے جو بھی وعدہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو اپنے وعدے پورے کرنے کی توفیق دے اور ان 5 لاکھ خاندانوں کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ تھینک یو ویری مچ۔